اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غذا کے لیے دودھ کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے گائے، بھینس، اونٹ، بکری جیسے جانور پیدا کیے جو اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں اور انسانوں کے لیے دودھ اور غذائی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں۔ غور فرمائیے، تمام چھوپے ایک ہی طرح کی گھاس کھاتے ہیں، مگر ان جانوروں کے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا اور غذا سے بھرپور سفید دودھ کون نکالتا ہے؟ یقیناً انسانوں کے لیے لذیذ اور پاک صاف دودھ کا انتظام کرنا اللہ کی قدرت اور اس کی عجیب کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا، پھر اس پر پیڑ پودے، جاندار، مختلف قسم کے پھل، پھول، سبزیوں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی، زمین پر گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا۔ اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں سے رنگ برنگے پھل، پھول، مختلف قسم کی سبزیاں، میوے اور غلے اگائے۔ غرض یہ کہ زمین ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا۔ سورج اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے۔ اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کو مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شکل کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے، جن کی موٹائی سینکڑوں فیٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کو اگانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سمندر، جھیل، اولے، بارش اور چشموں کا پانی پیدا فرمایا ہے، لیکن زمزم کا پانی پیدا کر کے اپنی قدرت کا زبردست اظہار فرمایا ہے۔ دیگر پانی کی طرح اس میں بھی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں بھوک مٹانے اور بیماری سے شفا دینے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ دیگر پانی بہت جلدی سڑ کر ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، لیکن زمزم کا پانی سڑنے اور خراب ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس پانی میں بھوک، پیاس مٹانے اور بیماریوں سے شفا دینے کی صلاحیت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سے ایک عجیب نبینا مخلوق دیمک بھی ہے۔ وہ نبینا ہونے کے باوجود سردی، گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط تورنما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی اس کی جسمات سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان گھروں کے بننے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب و فضلے کا استعمال کرتی ہے۔ ان کے گھروں میں بے شمار کھانے ہوتے ہیں، جن میں بھول بھلائیاں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کے گزارنے کا انتظام ہوتا ہے۔
آخری بینائی سے محروم دیمک تو تورنما شاندار گھر بننے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ کی کاریگری اور قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی اردو اور ہندی۔ جب ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں، بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں، عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ حالانکہ سب کی زبان، ہونٹ، تالو، حلق وغیرہ ایک ہی طرح کے ہیں، اس کے باوجود انسانوں کی زبان، آواز اور لب و لہجے کا مختلف ہونا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ موتی بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سیپ کے اندر بنتا ہے۔ جب سیپ کے اندر موتی بننے والا مادہ پہنچتا ہے تو اس پر چمکدار رنگوں والے کیلشیم کاربونیٹ کی تہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مادہ موتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مدد سے چاند ماہ میں چمکدار، قیمتی اور خوبصورت موتی بن جاتا ہے۔ آخر سمندر کی گہری تہوں میں بند سیپی کے اندر اتنا قیمتی موتی کون بناتا ہے؟ بلا شبہ سیپ کے اندر موتی کے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز کو سنتے اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے سیدھا 3 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کے بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر انسان کے چہرے پر 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ اور ہونٹ بنائے۔ اس کے باوجود سب کی شکل اور رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہر ملک، خطے یا نسل کے لوگوں کی شکل و صورت دوسری جگہ کے رہنے والوں سے بالکل جدا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان شکل و صورت اور رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر مرد اور عورت کی شکل اور جسم کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہے۔ غرض انسانوں کے درمیان شکل و صورت اور رنگ و نسل کا الگ الگ ہونا اللہ کے قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں اور مد و جزر، جوار بھاتا بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سمندر جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی آد یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور کڑوے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔